بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی سفری صورتحال پہ اور کرونا کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین کی عدالت نے ایک اہم حکم دیا ہے اور اس حکم کی وجہ سے حکومت کیوں پریشان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بیلجیم میں امیگرینٹس نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے بیلجیم حکومت اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس کے بعد آخر میں بات کریں گے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے بارے میں۔ انگلینڈ کی حکومت نے نئی اناؤنسمنٹ دی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اگر اسپین کی بات کریں تو میڈرڈ میں اب دوبارہ توسیع کر دی گئی ہے۔ ماسک کھلی فضا میں پہننے کی پابندی نہیں ہے، اس فیصلے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ ابھی تک یہی فیصلہ قائم رہے گا کہ اگر آپ کھلی فضا میں ہیں تو ماسک اگر نہیں بھی پہنتے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بائی لا آپ کو جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مارچ کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ انگلینڈ میں 96 اموات ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران، اور اس میں سے 60% وہ لوگ ابھی افیکٹ ہو رہے ہیں انگلینڈ میں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ اٹس مین کہ ویکسین کافی امپورٹنٹ عنصر بن چکا ہے، لازمی طور پہ ویکسین لگوانی چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں ویکسین کے بغیر ویسے تو کافی معاملات زندگی نہیں چل سکیں گے، اسی طرح صحت کے لیے بھی کافی زیادہ ضروری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو اوور آل کنڈیشن ہے ویکسین لگانے کی وہ کافی تیزی کے ساتھ پورے یورپ میں اور خاص طور پہ انگلینڈ میں بھی کافی تیزی کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اور اگر اسپین کی بات کریں تو یہاں پہ بھی انہوں نے ایک اہم سنگ میل کمپلیٹ کر لیا ہے کہ 50% اپنی آبادی کو دونوں ڈوز لگا دی ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کی کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے 100% آبادی کو ویکسین لگا دی جائے۔ اس کے بعد بہت کم چانسز ہوں گے کہ کرونا جو ہے وہ رہے گا، اگر رہا بھی تو اس طرح سے افیکٹڈ نہیں ہوگا جس طرح سے 2020 میں رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2020 جیسی کنڈیشن اب دوبارہ سے رپیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ہر لحاظ سے اس کو بیٹ کر دیا گیا ہے، اور اب نئی نئی ویکسین اور نئے نئے اس کے طریقہ علاج آنے والے ہیں۔ جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے، جب تک میڈیسن نہیں آتی 100% جو ہے وہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا، لیکن ویکسین کی جدید سے جدید قسمیں آنے کے بعد جو ہے کرونا پہ کنٹرول پایا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ ویکسین آ رہی ہیں جس کے بعد کرونا پہ قابو پانا مزید افیکٹڈ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر یورپ میں اور ملکوں کی بات کریں تو فرانس میں بھی 18,000 نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں صرف اور صرف 24 گھنٹوں کے دوران، جس کے بعد فرانس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ سوچ رہے ہیں ایک ایسا قانون بنانے کا کہ کوئی بھی سینٹر کمرشل میں، سینما میں، ریلوے اسٹیشن میں، بس پہ اور ہوائی جہاز پہ آلریڈی ہے، کوئی بھی سفر نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی بڑے شاپنگ سینٹر میں جہاں پہ کافی لوگوں کی گیدرنگ ہو انٹر ہو سکے گا بغیر PCR ٹیسٹ نیگیٹو کے۔ ہر ایک سے ٹیسٹ مانگا جائے گا، اگر اس کے پاس نیگیٹو ٹیسٹ ہوگا تو وہ داخل ہو سکے گا، اگر اس کے پاس ٹیسٹ نہیں ہوگا تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس طرف ابھی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ فرانس میں اس طرح کا قانون لاگو ہونے والا ہے۔ بلا شبہ یہ قانون کافی زیادہ اسٹرکٹ ہوگا، کیونکہ ہر ایک سینٹروں کمرشل میں جانے کے لیے اگر آپ کے پاس نیگیٹو PCR ٹیسٹ لازم کر دیا گیا تو یہ کافی ڈیفیکلٹی ہوگی عام شہریوں کے لیے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اوور آل جو کنڈیشن ہے اس وقت دنیا کی وہ سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انڈیا میں بھی اب حالات پہلے کی طرح خراب نہیں رہے، معمول کی طرف آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کچھ ایریا میں دوبارہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حالات معمول پہ اور کنٹرول میں ہیں۔ باقی دنیا کے ممالک جہاں پہ کافی زیادہ کرونا وائرس تھا وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ کنٹرول پایا جا رہا ہے۔ ہر ملک کی یہی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے شہریوں کو ویکسینیٹ کرے۔ اب بات کرتے ہیں عدالت کے اہم فیصلے کی جس کی وجہ سے اسپین کی حکومت پریشان ہوئی ہے۔ اصل میں یہ فیصلہ عدالت کا آیا ہے جو پچھلا لاک ڈاؤن ہوا تھا 14 مارچ 2020 کو، اور جو ختم ہوا تھا 23 جون 2020 کو۔ اس لاک ڈاؤن کے درمیان جو بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، جو بھی جرمانے ہوئے ہیں، اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ
ہائر ٹریبونل نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، یہ جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی، یہ آئین کے خلاف تھی، کانسٹیٹیوشنز کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے اب یہ اس کے دوران جتنے بھی جرمانے ہوئے ہیں وہ واپس ہو سکتے ہیں، ساتھ ساتھ جنہوں نے ابھی تک پے نہیں کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ اب یہ جو تمام جرمانے ہیں جنہوں نے پے کیے ہیں وہ واپس لے سکیں گے، اور جنہوں نے پے نہیں کیے اگر وہ پے نہیں بھی کریں گے تو ان پہ کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہ بلا شبہ بہت اہم فیصلہ اور اچھا فیصلہ، جس کے خلاف اب حکومت کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ملینز یورو کے حساب سے حکومت نے اکٹھے کیے تھے جرمانے کی صورت میں، تو اب وہ تمام کے تمام جو جرمانے ہیں اور تمام ایکٹیویٹیز انہوں نے کی ہیں اس دوران وہ تمام کی تمام واپس کرنی پڑے گی۔ یاد رہے کہ 600 یورو سے لے کے 3 لاکھ یورو تک جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب وہ جرمانے جو کیے گئے تھے اور پیمنٹ بھی ہو چکی ہے وہ اب واپس لے سکیں گے، لیکن ابھی تک اس کا طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا۔ جیسے بھی طریقہ کار واضح ہوگا ویسے ہی میں اس پہ بھی آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گا۔ اب بات کرتے ہیں بیلجیم کی۔ بیلجیم میں امیگرینٹس نے کافی زیادہ جو ہے وہ خطرہ پیدا کر دیا ہے وہاں کے حکام کے لیے، وہاں کے جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ ہڑتال پہ بیٹھ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے بیلجیم میں رہ رہے ہیں اور انلیگل لائف گزار رہے ہیں۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے، ان کو وہاں کے کارڈ ایشو کیے جائیں۔ ان میں سے کچھ ایسے امیگرینٹس ہیں جن کی حالت خراب ہونے پہ ان کو ہسپتال میں لے جایا گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ تمام امیگرینٹس بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، وہ کافی زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں، ان کو مختلف طریقے سے ان کو خوراک دینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک وہاں سے ہڑتال ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اور نہ ہی حکومت کی طرف سے بھی ایسا آنسر آ رہا ہے جس کے بعد یہ امید ظاہر کی جا سکے کہ وہاں پہ حالات معمول پہ آ جائیں گے۔ یاد رہے کہ ریفیوجی ایجنسی جو یو این او کے انڈر ہے اس نے بھی ایکشن لیا ہے اور وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہے، اور اس نے بھی کافی زیادہ کوششیں تیز کر دی ہیں کہ ان امیگرینٹس کے لیے کچھ نہ کچھ بیلجیم کی حکومت کی طرف سے کروایا جائے۔ آنے والے وقت میں امید تو ظاہر کی جاتی ہے کیونکہ اچھی خبر آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کے بارے میں کنفرم پتہ نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں امیگرینٹس وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہاں کے ایریے کے معمولات زندگی جو ہے وہ معطل ہیں، جس میں چرچز، روڈز، مارکیٹس، ان تمام ایریا میں انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیلجیم یورپی یونین کے امیگرینٹس قوانین میں سے سخت قوانین میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ یورپی یونین کے تمام ممالک سے کچھ سخت بنائے جاتے ہیں۔ شاید یہ کیپٹل کنٹری ہونے کی وجہ سے یورپی یونین کا ایسا کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں امیگرینٹس رہتے ہیں جنہوں نے کافی سال پہلے اسائلم اپلائی کیا تھا، ریفیوجی تھے، اور اب وہ وہاں پہ معمول کے ڈاکومنٹ چاہتے ہیں تاکہ وہ لیگل ہو سکیں اور وہاں پہ رہ کے کام کر سکیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کے بارے میں۔ انگلینڈ کی حکومت نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے، 28 جولائی کو ٹائم جو انہوں نے دیا ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورت جیسے ختم ہوتی ہے ایریاز میں جہاں جہاں پہ کرونا کافی زیادہ افیکٹ کر چکا ہے، ویسے ہی وہاں پہ وہ لوگوں کو ان کی شناخت پوچھنا شروع کر دیں گے۔ یعنی کہ جنہوں نے پری سیٹلمنٹ سٹیٹس اپلائی کیا ہوگا، اگر وہ ویٹنگ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جس کے ثبوت ہو کہ ان کا اپلائی ہو چکا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ انلیگل ہو جائیں گے 28 جولائی کے بعد۔ میں امید ظاہر کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں بہت کم لوگ ہیں، لیکن یہ اوورال تمام کمیونٹی کے لیے، تمام یورپینس کے لیے یہ قانون لاگو ہونے جا رہا ہے۔ 28 جولائی کے بعد کوئی بھی چانسز نہیں ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا ہوگا ان کا اعلان ہے کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، ان کو ڈپورٹ سینٹر میں بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ڈپورٹ کر دیا جائے گا یورپ کے جس ملک سے بھی وہ ہوں گے۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے کہ وہ بر وقت اپنے سٹیٹس کو اپلائی کریں، خواہ وہ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہو یا سیٹل سٹیٹس ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔